امریکی صدر ٹرمپ فیلڈ مارشل چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر کی صلاحیتوں کے معترف ایک بار پھر پاک بھارت جنگ رکوانے کا تذکرہ کرتے ہوئے فیلڈ مارشل کو انتہائی قابل احترام شخصیت قرار دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایٹمی جنگ رکوائی۔ پاک بھارت جنگ میں 8 طیارے تباہ ہوئے۔ دنیا میں اب تک 8 جنگیں رکوا چکا ہوں۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا کہ ٹرمپ کے 1 کروڑ زندگیاں بچائیں۔ مزید کہا ہم 15 نئی آبدوزیں اور 3 جدید طیارہ بردار جہاز تیار کر رہے ہیں۔ بحریہ کے جہاز المونیم کی بجائے سٹیل سے بنائے جا رہے ہیں۔ نئے جہاز 100 گنا زیادہ طاقت کے حامل ہوں گے۔ صدر ٹرمپ کا طیارہ بردار جہازوں کی تیاری اور نیوی کے لیے گولڈن فلیٹ کا اعلان۔ پنجاب کے کئی علاقوں میں دھند کا راج، حد نگاہ انتہائی کم ہونے پر لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 کو بند کر دیا گیا۔ M2 پر لاہور سے ہرن مینار تک ٹریفک کا داخلہ ممنوع۔ M3 کو بڑی گاڑیوں کے لیے بند کر دیا گیا۔ دیگر شاہراہوں پر بھی ٹریفک کی روانی شدید متاثر۔ دوسری جانب چشتیاں میں دھند کے باعث 2 موٹر سائیکلز آپس میں ٹکرا گئیں۔ ایک شخص جاں بحق، 3 شدید زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ PIA کی نجکاری کے لیے آج بولی لگے گی۔ قومی ایئر لائن کی خریداری میں دلچسپی رکھنے والی کمپنیز کو نجکاری کمیشن نے بولی کے عمل کی باضابطہ دعوت دے دی۔ نجکاری کمیشن 75% حصص کے لیے بولی کا انعقاد کرے گا۔ نجکاری کا عمل تمام ٹی وی چینلز، حکومت پاکستان اور پرائیویٹائزیشن ڈویژن کے متعلقہ سوشل میڈیا ہینڈل سے بھی نشر کیا جائے گا۔ ایشیا کپ انڈر 19 کی فاتح پاکستانی ٹیم پر انعامات کی برسات۔ وزیر اعظم کا ہر کھلاڑی کے لیے 1 کروڑ روپے انعام کا اعلان۔ ٹیم مینجمنٹ کے ہر رکن کو بھی 25 لاکھ روپے ملیں گے۔ انڈر 19 ٹیم کے اعزاز میں زہرانے میں شہباز شریف فردن ہر کھلاڑی سے ملے۔ خطاب کرتے ہوئے کہا نوجوان کھلاڑیوں نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ جیت کے لیے کھلاڑیوں، کوچز، سٹاف، کرکٹ بورڈ کی کاوشیں تعریف کے لائق ہیں۔ امید ہے مستقبل میں بھی آپ ملک کا نام روشن کریں گے۔ عبدالسبحان، علی رضا اور سمیر منہاس کی کارکردگی کی تعریف۔ وزیر اعظم نے تالیاں بجا کر ٹیم کی پرفارمنس کو سراہا۔ مزید کہا بھارت کو جنگ میں بھی ہرایا۔ بھارت کو ہرانے والی انڈر 19 ٹیم کی فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کھلاڑیوں کے ساتھ گرم جوشی سے ملے۔ انہوں نے بھارت کے خلاف ٹیم کے عمدہ کھیل کی تعریف کی اور ٹائٹل جیتنے پر مبارکباد دی۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے ٹیم کے نظم و ضبط، ڈسپلن اور فائٹنگ سپرٹ کو سراہا۔ فیلڈ مارشل نے ٹیم کی فتح کو قوم کے لیے باعث فخر قرار دیا۔ ٹیم اور مینجمنٹ نے حوصلہ افزائی پر فیلڈ مارشل کا شکریہ ادا کیا۔ فائنل میچ میں بھارتی کھلاڑی بار بار ہمارے کھلاڑیوں کو اکساتے رہے۔ ہمارے پلیئرز نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ ICC کو شکایت کریں گے۔ چیئرمین PCB کا کھلاڑیوں کے اعزاز میں زہرانے سے خطاب۔ محسن نقوی نے کہا گزشتہ واقعات کے باعث ایشیا کپ سے خاص تعلق بن چکا تھا۔ یہ ٹرافی ہمارے لیے بے حد اہم تھی۔ بھارتی ٹیم نے پھر ماضی والی چیزیں دہرائیں۔ سیاست اور کرکٹ کو علیحدہ رکھنا چاہیے۔ محسن نقوی کا ہر کھلاڑی کے لیے 50 لاکھ روپے انعام کا اعلان۔ ٹیم مینٹور سرفراز احمد نے پریس کانفرنس میں کہا بھارتی کھلاڑیوں کا رویہ انتہائی غیر مناسب تھا۔ کھلاڑیوں کو کہا تھا کہ سپورٹس مین سپرٹ دکھانی ہے۔ بھارتی کھلاڑی جو مرضی کرے، ہم نے اپنی کرکٹ کھیلنی ہے۔ بھارتی کھلاڑیوں نے پاکستانی پلیئر سے ہاتھ نہیں ملایا تھا۔ میچ کے دوران جملے بھی کستے رہے۔ واشنگٹن میں انڈیا فرسٹ کا خاتمہ۔ پاکستان جنوبی ایشیا پالیسی کا مرکزی ستون۔ خطے میں طاقت کا توازن بدل گیا۔ امریکی اخبار واشنگٹن ٹائمز نے 2025 کو پاک امریکہ تعلقات میں انقلابی تبدیلی کا سال قرار دیا۔ لکھا پاکستان امریکہ کا اہم اسٹریٹجک پارٹنر بن گیا۔ پاکستان کی عالمی سطح پر تیز ترین امیج بلڈنگ ہوئی۔ پاک امریکہ خفیہ انسداد دہشت گردی تعاون سے تعلقات میں بہتری آئی۔ ٹرمپ نے پاکستان کی کھل کر تعریف کی۔ پاک بھارت کشیدگی میں پاکستان کی عسکری کارکردگی نے سب کو چونکا دیا۔ ٹرمپ پاکستان کو خطے میں ابھرتا اسٹریٹجک اثاثہ قرار دینے لگے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کردار ٹرمپ انتظامیہ میں نمایاں۔ وائٹ ہاؤس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کا تاریخی ظہرانہ۔
भारत की ट्रंप सालिसी पर सर्द मोहरी, पाकिस्तान की अहमियत में इजाफा, पाकिस्तान को ईरान और मशरिक वस्ती के लिए अहम राब्ता करार दिया जा रहा है। वाशिंगटन की जनूबी एशिया पॉलिसी असर नो तश्कील पा गई। भारत की दाखिली सियासत और अस्करी कारकर्दगी पर वाशिंगटन में सवालात उठने लगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के लिए आला तरीन सऊदी एजाज दौरे सऊदी अरब के दौरान किंग अब्दुल अजीज मेडल अता किया गया। ISPR के मुताबिक एजाज दिफाई ताउन के फरोग और खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए खिदमात का एतराफ़। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का एजाज पर सऊदी क़यादत से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान की सऊदी अरब की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए भरपूर हिमायत का इयादा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। इलाकाई अमन और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन पर इत्तेफाक। इलाकाई सलामती, दिफाई और अस्करी ताउन और स्ट्रेटेजिक इश्तराक पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान गहरे तारीखी और बरादराना ताल्लुकात की एक बार फिर तौसीक। सदर आसिफ अली जरदारी की अबूरी इराकी वज़ीर आज़म शियाल सोडानी से मुलाकात। पाक इराक ताल्लुकात मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। आसिफ अली जरदारी की बगदाद में हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर फातिह ख़्वानी। काज़मीन में इमाम मूसा कासिम अलैहिस्सलाम और इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के रोज़े पर हाज़िरी दी। नवाफिल अदा किए। मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। सदर मुमलिकत की इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर भी हाज़िरी। तमाम मज़ारात के मुंतज़मीन और मुबल्लिगीन से भी मिले। सदर आसिफ अली जरदारी नजफ़ अशरफ पहुँच गए। गवर्नर यूसुफ मकी ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तान आलमी सतह पर अपना मुनफरिद मकाम बना चुका। हमने भारत के खिलाफ फौजी के साथ इखलाकी फतह भी पाई। बिलावल भुट्टो का कैडेट कॉलेज पटारो में यौम वालिदैन की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी की हिफाजत करना जानता है। हमारी मुसल्लह अफवाज मुल्क की हिफाजत के लिए दिन रात कोशा है। पाक फौज ने साबित किया हमारी सरहदें महफूज हैं। पाकिस्तान की खिदमत करना हम सब की अव्वलीन तरजीह है। टैलेंट के बेहतरीन इस्तेमाल से ही तरक्की मुमकिन है। मुत्तहिद अवाम को कभी नाकामी का सामना नहीं करना पड़ा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी तकरीब में शिरकत। बिलावल भुट्टो का कैडेट कॉलेज पटारो की पासिंग आउट परेड का मुआयना। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोक दिया। अदालत की तमाम दरखास्तों पर एतराज़ात दूर करके फुल बेंच बनाने की सिफारिश। प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस के तहत दिए गए कब्जों को भी वापस कर दिया। अदालती हुक्म पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब अदालत के रूबरू पेश हुए। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए कि किसी ने जाती उम्रा के खिलाफ दरखास्त दी तो DC इसके हक में भी फैसला कर सकता है। लगता है कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि उन्हें तमाम इख्तियारात दे दिए जाएं। ये कानून बना क्यों है, इसका मकसद क्या है? मामला सिविल कोर्ट में ज़ेर समाअत हो तो रेवेन्यू ऑफिसर कैसे कब्जा दिला सकता है? आपने सिविल राइट्स और अदालती सुपरमेसी को ख़त्म कर दिया। अगर DC आपके घर का कब्जा किसी और को दिला दे तो आपके पास अपील का कोई हक नहीं होगा। हुकूमत पंजाब का कब्जा ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई को मजीद तेज करने के लिए अहम कदम। कब्जा केसेस की समाअत के लिए 36 रिटायर्ड सेशन जजेस पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल्स कायम। डिप्टी कमिश्नर्स और कमिश्नर्स के अहकामात के खिलाफ दायर अपीलें सुनेंगे। ट्रिब्यूनल्स के कयाम का नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। साबिक़ गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का दावा। प्रोग्राम सुनो राउंड अप में गुफ्तगू करते हुए इमरान इस्माइल ने कहा कि राना सनाउल्लाह ने राब्ता किया। एस्टेब्लिशमेंट से भी हमारी बात हो रही है। बिलाखिर हम ही अडयाला जेल जाकर बानी PTI से मुलाकात करेंगे। सलमान अकरम राजा सियासी नाबालिग हैं, वो कौंसलर तक नहीं बन सकते। प्राइवेट हज ऑपरेटर्स के ज़ेर इंतजाम आज़मीन के लिए खुशखबरी। इस मरतबा कोई भी हज से महरूम नहीं रहेगा। डेडलाइन से कबल तमाम आज़मीन की बुकिंग करवा दी गई। चेयरमैन होप ने प्राइवेट आज़मीन की अदायगियों की तस्दीक कर दी। हज ऑर्गेनाइजर्स ने आज़मीन की 100% रकम सऊदी अरब में जमा करवाई। पिछली बार रकूम मुंतकिल न होने से 63,000 अफराद हज से महरूम हो गए थे। हुकूमत ने निजी हज ऑपरेटर्स को 31 दिसंबर की डेडलाइन दी थी।
پہاڑوں پر برف باری سے خون جما دینے والی سردی کا راج، دیر بالا، وادی کمراٹ، سوات، شوگران، نرار میں سیاحوں کے ڈیرے، شانگلہ، چترال اور گلگت بلتستان کے پہاڑ بھی برف کی سفیدی میں ڈھک گئے۔ مری میں سیاح شدت سے برف باری کے منتظر۔ آزاد کشمیر میں بارش اور برف باری سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ شمالی بلوچستان میں شدید سردی کی لہر برقرار، درجہ حرارت نقطہ انجماد سے گر گیا۔ پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر مارچ 2022 کے بعد بلند ترین سطح پر پہنچ گئے۔ اعداد و شمار کے مطابق مجموعی زر مبادلہ ذخائر 21.1 ارب ڈالر ہو گئے۔ اسٹیٹ بینک کے پاس موجود ذخائر 15.9 ارب ڈالر تک پہنچ چکے۔ ملک کی درآمدی صلاحیت 2.6 سے تجاوز کر گئی۔ بیرونی قرض بمقابلہ جی ڈی پی تناسب 31% سے کم ہو کر 26% رہ گیا۔ معاشی ماہرین نے ذخائر میں اضافہ مقامی معاشی بہتری اور سرمایہ کاروں کے لیے اعتماد کا نتیجہ قرار دے دیا۔ سندھ کے لیے 1018 ارب روپے کی جامع ترقیاتی حکمت عملی کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کے اجلاس میں اہم فیصلے۔ سڑکوں کے انفراسٹرکچر کے لیے 582 ارب روپے کا منصوبہ تیار۔ کراچی کے سڑک منصوبوں کے لیے 194 ارب روپے مختص۔ شعبہ تعلیم کے لیے 340 ارب روپے کی سرمایہ کاری کی منظوری۔ سیلاب متاثرہ 1600 اسکولوں کی تعمیر نو کا فیصلہ۔ سکھر میں خواتین یونیورسٹی اور 9 نئے کیڈٹ کالج قائم کرنے کا اعلان۔ شعبہ صحت کے لیے 300 ارب روپے مختص، 9 ڈی ایچ کیو ہسپتالوں کی توسیع ہوگی۔ وزیر اعلیٰ کی تمام نئے منصوبوں میں ڈیزاسٹر رسک کو شامل کرنے کی ہدایت۔ کے پی حکومت اور پاکستان ریلوے کے مابین تعاون اور اشتراک کار بڑھانے پر اتفاق۔ کوہاٹ تک خرلاچی 192 کلومیٹر نیا ریلوے ٹریک بچھایا جائے گا۔ منصوبہ 2 سال میں مکمل ہوگا۔ 642 ملین ڈالر لاگت آئے گی۔ پشاور میں وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کی زیر صدارت ریلوے سے متعلق اہم اجلاس۔ جمرود کا لنڈی کوتل 32 کلومیٹر ٹریک پر سفاری ٹرین چلانے پر غور۔ سہیل آفریدی نے کہا کوہاٹ تک خرلاچی ٹرین سروس سے سفری سہولیات کے ساتھ تجارتی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا۔